نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، داتا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آگے آئیے. اسٹیج پر طلبہ افروز، علماء اکرام، بھائی اور دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، قرآن کریم کے فداکاروں، اعلی حضرت پکارنے والوں، اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والوں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے سرکار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. آپ سیٹ کے لیجئے، نہ تم بولے نہ تم بولے، خالی بولے بس. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں.
جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جن کے تلووں کا دھروون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھروون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر سام سے لے کر اب تک ہم اور آپ اس مدرسے کے بچوں سے نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کچھ اور طالب علم جو کہیں اور مدرسے میں پڑھتے ہیں ان سے بھی نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سماعت کیا، اور ہمارے محب گرامی حضرت حافظ قاری عبد القیوم صاحب جنہوں نے بہت اچھی آواز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا، اور یہ جب پڑھ رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت اور پڑھیں اور میں سنتا جاؤں، کیونکہ جب نعت پڑھنے والے کی آواز اچھی ہوتی ہے تو سننے میں اور مزہ آتا ہے، اور آواز اگر نہ اچھی ہو تو نعت اگر وہ پڑھ رہا ہے پھر بھی سننا چاہیے اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور بہت اچھی تقریر آپ کے سامنے حاجی صاحب نے کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور اب تک کلام اعلیٰ حضرت میرے کانوں میں نہیں آیا، بہت سے لوگوں نے پڑھا لیکن کلام اعلیٰ حضرت نہیں پڑھا گیا، تو میں سوچ رہا ہوں اس ٹوٹی ہوئی الفاظ سے، ٹوٹے ہوئے لفظوں میں میں آپ کو کلام اعلیٰ حضرت سنانا چاہتا ہوں، وہ بھی 4 بھاشاؤں میں، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میری عادت ہے کہ تقریر کرنے سے پہلے میں وہ نعت ضرور پڑھتا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے مفتی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ اسے سمجھیں، لیکن یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا۔ لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا۔ جگ راج کو تاج ترے سر سوہ آقا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہ آقا، کہ تجھے شہ دوسرا جانا۔ جگ راج کو تاج ترے سر سوہ آقا، کہ تجھے شہ دوسرا جانا۔ البحر علا والموج طغى، من بے کس طوفان ہو شروع
شربا البحر على الموج طغى من بكس طوفاه شربا البحر على الموج طغى من بكس طوفاه شربا مجدھاری میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدھاری میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا مجدھاری میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش وسخاکتم ایک سوئے پاک ابر کرم انا فی عطش وسخاکتم ایک سوئے پاک ابر کرم انا فی عطش وسخاکتم ایک ابر کرم برسن ہارے رمجھم رمجھم برسن ہارے رمجھم رمجھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے رمجھم رمجھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خام نوائی رضا نئے طرز میری نئے رنگ میرا بس خام نوائی رضا نئے طرز میری نئے رنگ میرا ارشاد احباب ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا آواز نہیں ہے میری صرف محبت میں پڑھتا ہوں یہ سمجھ لیجیے اللہ رب العزت ہر چیز سب کو نہیں عطا کرتا ہے کسی کو نعت پڑھنے کی آواز دیتا ہے کسی کو تقریر کرنے کی آواز دیتا ہے کسی کو کاتب بناتا ہے کسی کو مدرس بناتا ہے یعنی مدرسے میں اگر بچہ چلا گیا دارالعلوم میں اور 40 دن مسلسل اس نے مدرسے کا دال چاول کھایا نا تو کچھ نہ کچھ بن کے نکلے گا چاہے وہ مقرر بن کے نکلے چاہے وہ مقرر بن کے نکلے چاہے وہ شاعر اسلام بن کے نکلے چاہے وہ کاتب بن کے نکلے یعنی کچھ نہ کچھ ضرور بن کے نکلے گا محترم حضرات میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب قدیر قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا برادران ملت اسلامیہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے تھے تو یہ دن رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا تھا اے الہ العالمین آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم میں پیدا فرما رات رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ عرض کر رہی تھی اے الہ العالمین آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم میں پیدا فرما اللہ رب العزت نے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے سہانے وقت میں پیدا فرمایا کہ رات اپنا بستر سمیٹ رہی تھی اور دن اپنا بستر جما رہا تھا یعنی صبح صادق کے وقت پیر کے دن آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے ماں ہے وہ فرماتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جب وقت آیا
تو میں نے اپنے پڑوسن کی عورتوں کو بلوایا، لیکن کوئی بھی عورت اس بنا پر نہ آئی کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ اس دار فانی سے رحلت ہو چکا ہے، اس لیے کوئی عورتیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک نہ آئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہوئے تو جب یہ عورتیں نہ آئیں تو میں اپنے گھر میں تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ کیا ایک روشنی پھیل گئی ہے، میرا